إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے اللہ تمہیں پاک کر دے اور بالکل پاک اور صاف کر دے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء و خاتم الرسل ہے میرے محترم پیارے بھائیوں قابل احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا عقیدت رکھنا یہ عین ایمان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کر لیتا پھر یہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند ہو ہمیں بھی وہی پسند ہونی چاہیے جس چیز کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام محبت کریں ہمیں بھی اس چیز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور جس چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نفرت کریں ہمارے دل میں بھی اس کے خلاف نفرت ہونی چاہیے
تم اختیار کرو، جو تمہیں حکم دے اس کے مطابق عمل کرو، جس چیز سے تمہیں روک دے، منع کر دے، تم اس سے رک جاؤ۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، احبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ اللہ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرو، اور میرے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو محبت ہے لیکن آپ کے اہل بیت سے مجھے محبت نہیں۔ تو اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات ہیں، آپ کی ساری بیٹیاں ہیں، اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے جتنے بھی نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، پوتے ہیں، دوتے ہیں۔ دوتا تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، لیکن آپ کی چاروں بیٹیوں کی اولاد اپنے اہل بیت کے اندر ہے۔ تو ان میں سے کچھ کو اہل بیت کہہ کے ان سے محبت کرنا اور باقیوں کا انکار کر دینا، یہ بھی ایک سازش ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے اہل بیت کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میرے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور میرے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر اس گھرانے کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جو لوگ طواف کر رہے تھے ان سے کہا، ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، الا ان ما صلى اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، خبردار ہو جاؤ، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ فمن راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو اس کشتی کے اندر سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور جو اس کشتی کے اندر سوار نہ ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر اس طرح ہے، جو ان سے محبت کرے گا، عقیدت رکھے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، جس طرح میں نے ان کی تربیت کی، انہوں نے میری اطاعت کی، جو اس طرح عقیدت اور محبت کے ساتھ میری اطاعت و فرما برداری کرے گا، یقیناً وہ نجات پا جائے گا۔ جو ان سے بغض و کینہ رکھے گا، اپنی مرضی اور منمانی کرے گا، تو جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی سے پیچھے رہنے والے ہلاک ہو گئے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، بماء یدعی خمن، ایک ایسی جگہ پر یہاں پانی ہی تھا اور اس جگہ کو غدیر خم کہتے تھے، بین مکہ والمدینہ کا، یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، فحمد اللہ وثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، ووعظ وذکر، ہمیں واعظ و نصیحت کی، ثم قال، خطبہ پڑھنے کے بعد، واعظ و نصیحت کرنے کے بعد اور اللہ کی حمد و تعریف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر
اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، انما سوائے اس کے اور کچھ نہیں، انما یہ کلمہ حصر ہے، مانا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، انا بشر میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ان قریب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت آنے والا ہے، فاجیبہ، میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ انسان ہوں، دنیا سے جانا ہی جانا ہے، مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور ان قریب میرے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت آنے والا ہے، وہ آ کر مجھے کہے گا نکال، میرے حوالے کرو اپنی جان، میں اس کی بات قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَالَيْنِ، اور میں تمہارے اندر دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولها کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، روشنی، توحید کی روشنی، عقیدے کی اصلاح کی روشنی، اعمال کی روشنی، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کی روشنی، دین اسلام کی روشنی، اس کتاب میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ وہ ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ وہ کتاب تمہیں دنیا کے اندر رہنے کا، جینے کا، معاملات کرنے کا، عبادات کرنے کا ڈھنگ، طریقہ اور طریقہ سکھائے گی۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لینا، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، مضبوطی سے تھام لینا، فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جانا، وَرَغَبَ فِيهِ، اس کی طرف رغبت کرنا، صبح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر رہا ہے، عصر کے بعد بھی کر رہا ہے، مغرب کے بعد بھی کر رہا ہے، عشاء کے بعد بھی کر رہا ہے، رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے سوتا ہے۔ رغبت کرنا اس قرآن کی طرف، مضبوطی سے تھام لینا اس کو، پڑھنا سمجھنا اس کو، اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ کتاب تمہاری نصاب زندگی ہے، تمہاری رہنمائی کرے گی، تمہیں روشنی دکھائے گی، تمہیں کفر و شرک و بدعات کے اندھیروں سے نکال کر توحید و سنت کا سیدھا راستہ جو جنت میں جاتا ہے اس میں تمہیں چلائے گی اور جنت میں لے کر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز، وَأَهْلُ بَيْتِي، وہ میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے 3 دفعہ، کتنی اہمیت والی یہ بات ہے، آپ نے کہا میں اللہ کا واسطہ لے کر تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور ان سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ کتاب اللہ و حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے۔ من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کتاب کی تابع داری کر لی وہ ہدایت کے راستے پہ ہو گیا۔ ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا وہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ محترم بھائیوں، بڑا عظیم خطبہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری زندگی کا نصاب بیان کی ہے، ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے وہ ساری اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو
اس لیے آپ جو ہمارے اندر اللہ کا قرآن، اپنی سنت، اپنے صحابہ اکرام، اپنے اہل بیت ہمارے اندر چھوڑ کے گئے ہیں، آپ نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی بسر کرنی۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ضمن میں یہ آیت اللہ نے اتاری تھی۔ یا نساء النبی کی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، جہان والی دوسری عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، تمہاری شان بڑی بلند ہے، تم میرے حبیب کی حق زوجیت کے اندر ہو، تم نے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بننا ہے، نمونہ بننا ہے، اس لیے تم دوسری جہان والی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، تقوی اختیار کرنا، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں اس طرح کی نرمی، لوچ، ملائمگی نہیں پیدا کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، وقلنا قولا معروفا، سیدھی صاف اچھی معروف بات کر دینا، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہنا، اگر کبھی ضرورت پڑے باہر نکلنے کی، جمعہ پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے، کہیں اپنے والدین یا اپنے سسرال کے گھر جانے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پڑ گئی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح جاہلیت کے زمانے کی عورتیں بناؤ سنگار، تبرج کہتے ہیں، بناؤ سنگار کر کے بے پردہ باہر نکلتی ہیں، تم نے ویسے نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیغمبر کے گھر والیوں، اے میرے پیغمبر کے اہل بیت، میرے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ یہ چاہتے ہیں تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، تمہیں پاک صاف اور پاکیزہ کر دے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اترتی ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوتے، اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے گھر میں ادھر سے اللہ کی وحی کا نزول شروع ہو جاتا، ان آیتوں کو یاد کرنا، اس قرآن کو یاد کرنا، والحکمہ، میرا پیغمبر جو اس کی تشریح کرے اس کو یاد کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے اتاری اور ان کو اہل بیت کہا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، غداتن، ایک صبح، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ کے اوپر سیاہ اون کی بنی ہوئی ایک چادر تھی، منقش، جس کے اندر کچھ ڈیزائن بھی تھا، وہ چادر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر تھی۔ فجاء حسن بن علی فادخلہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم جاء حسین، پھر حسین آئے، فدخل معه، وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، حضرت فاطمہ آئی، آپ نے اس کو بھی اس میں داخل کر دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ
تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے اے میرے اہل بیت تمہیں پاک کر دے اور بالکل تمہیں پاک کر دے۔ ازواج مطہرات کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا، اور حضرت حسن و حسین اور فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ پورا گھرانہ ازواج مطہرات بھی اور آپ کی بیٹی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، تو میرے بھائیوں 3 آپ کی زندگی کے اندر فوت ہو گئیں۔ فاطمہ آپ کے 6 مہینے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ پھر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، 6 ماہ بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور فرمایا فاطمہ سے بغض رکھنے والا اللہ کی رحمت سے بھی، اللہ کی جنت سے بھی، حوض کوثر سے بھی، میری شفاعت سے بھی محروم ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ساری ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ تشریف لائیں، کہتی ہیں واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں فاطمہ بالکل اپنے بابا کی طرح چلتی، اپنے بابا کی طرح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسے تھی جس طرح کوئی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اترتا ہے، نظریں آپ کی نیچے جھکی ہوئی ہوتی تھی اور اس انداز سے آپ چلتے تھے۔ امی عائشہ کہتی ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں فاطمہ اپنے بابا کی طرح چلتی تھی، اور آپ اٹھ کر اپنی بیٹی کو ملے، قال مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید ہو۔ آپ کا یہ طریقہ تھا جب بیٹی آتی آپ اٹھ کر آگے جا کر ملتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے اور اپنے پاس لا کر کے بٹھاتے۔ اپنی دائیں جانب بٹھایا اور پھر چپکے سے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ رو رہی تھی تو ان کو دلاسا دیا اور پھر کان میں کوئی بات کہی تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ازواج مطہرات امی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں نہیں بتایا۔ ثم توفنی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے بابا نے کہا تھا پہلے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آتے ہیں اور ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں، میں سناتا ہوں وہ سنتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں، لیکن اس دفعہ انہوں نے 2 دفعہ میرے ساتھ دور کیا ہے اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بوجھ ہے، میں نے چلے جانا ہے۔ اور بیٹی صبر کرنا اور جو ہے اللہ سے ڈرتی رہنا، صبر کرنا اور اللہ سے ڈرتی رہنا، تو مجھے رونا آ گیا باپ کی جدائی کی خبر سن کر۔ تو پھر دوسری دفعہ انہوں نے میرے سامنے کہا بیٹی سب سے پہلے آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا۔ پھر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے اے مالی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا میرا باپ پیغمبر ہے مجھے چھڑا لے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ کیسا عقیدہ بن گیا ہمارا کہ کسی نے کسی کو اپنا پیر پکڑ لیا، کسی نے آستانہ بنا لیا، وہ کسی نے جناب بہشت کا دروازہ دنیا کے اندر کھول لیا، وہ یہاں سے گزر گیا وہ سیدھا
जन्नत में चला गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नबी भी जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलवा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब जन्नत के दरवाजे में पहुंचेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, दरबान कहेगा कि कौन? आप फरमाएंगे मैं मोहम्मद हूँ। दरवाज़ा खोल कर दरबान कहेगा मुझे अल्लाह ने कहा था कि तुम मेरा आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तुमने जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोला। जन्नत का दरवाज़ा मेरे भाइयों अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई नबी नहीं खुलवा सकता। यहाँ जनाब हिस्ट्री दरवाज़ा बना के जनाब ये पिछले दिनों खुला हुआ था और जनाब डंडे लग रहे थे और जनाब धक्के लग रहे थे और गाड़ियाँ बस रही थी और जनाब हिस्ट्री का दरवाज़ा गुजारा जाए। तो मेरे भाइयों ये जहालत है, जहालत है। हमारे यहाँ एक भाई जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक पीर पकड़ा था यहाँ बाबा चक के अंदर, वो आया रमज़ान मुबारक के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर लोगों ने रोजे रखे हुए थे, अपने मरीजों से कहने लगा और जब तुमने मेरी ब्यात करके भूखे मरना है तो फिर मेरी ब्यात करने का क्या फायदा? चलो रोजा खोलो, कोई फायदा नहीं रोजे रखने का, नमाज़ें पढ़ने का। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबा को तो ये नहीं कहा, सहाबा ने अपने आगे मुरीदों को तो ये नहीं कहा। तो ये कहाँ से ऐसी नमाज आ गई? अल्लाह के पैगंबर पांचों नमाजें पढ़ते और फरमाते अलैकुम खम्स सलावातिन फी कुल्ली यौमिन व लैला, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की हैं दिन और रात में। सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते, लेकिन आज क्या है, ऐसी नमाज पढ़ा दे निकली गुजारना हो, ये पता नहीं कहाँ से निकल आई, तो कभी गदाई नहीं होती, जो पढ़नी नहीं पड़ती। ये सारा फ्रॉड है, ये धोखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से कह रहे हैं ए माली या फातिमा, मेरी बेटी फातिमा अमल करना होगा, अमल करोगी जान छूटेगी, कहीं ये ना समझना मेरा बाप पैगंबर है मुझे छुड़ा देगा, तेरे अमल वहाँ काम आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से प्यार करते थे और उम्मत को समझाया कि बेटियों से प्यार करना है, बेटियों के साथ उसने सलूक करना है, और फरमाया जो बेटियों के साथ आजमाया गया अल्लाह ने उसको ज्यादा बेटियां अता की और उस पर उसने सब्र किया, अल्लाह इसके बदले में उसको जन्नत अता फरमाया। और फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां अता की, उनकी परवरिश की, उनको तालीम दी, अच्छी जगह पर वहाँ उनकी शादी की, कल क़यामत को वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए बेटियों की पैदाइश के ऊपर हमारे चेहरे मुरझाने नहीं चाहिए, हमारे ऊपर नहुसत नहीं छानी चाहिए। बेटा पैदा हो तो जनाब लड्डू तकसीम हो रहे हैं, और बेटी पैदा हो तो कोई बताता ही नहीं है, बताता ही नहीं है। तो कोई ये कहेगा इससे घर में बेटी पैदा हो गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ये यहूद व नसारा, ये गैर मुस्लिमों का वतीरा है, मुसलमान का नहीं, मुसलमान बेटी की पैदाइश के ऊपर खुश होता है। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत अता फरमाई, बेटा नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। इसलिए मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से प्यार करते। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर का सारा काम करती, चक्की पीसती, पानी भर कर लाती, मशकीज़ा अपने कंधों पे उठा कर लाती, अल्लाह के पैगंबर की बेटी। एक दिन कहा बाबा मुझे भी एक गुलाम दे दो, मैं उससे कुछ काम करवा लिया करूँ, थक जाती। तो बाबा ने क्या कहा, बेटी तुझे एक ऐसा जिक्र बता देता हूँ, रात को जब बिस्तर पे जाए तो वो जिक्र कर लिया करना, अल्लाह तेरी सारी थकावटें दूर कर देगा। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ के हाथ में फूंक मार के अपने जिस्म पे फेर लेना, अल्लाह तेरी थकावटें दूर कर देगा। पूरी उम्मत को समझा दिया, पूरी उम्मत को बेटियों के घर कैसे आबाद करने, बेटियों की तरबियत कैसे करनी, और उनको कहना है बेटी वो तेरा घर है, वहाँ तुझे काम करना पड़ेगा, काम करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे गुलाम दे देता हूँ उसे काम करवा लिया कर, बेटी खुद काम करना है। अल्लाह का जिक्र करोगी अल्लाह थकावटें दूर कर दे। अगर अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी को गुलाम दे देते
امت کے اوپر میرے بھائیوں مشقت آتی کہ پھر ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو ساتھ میرے بھائیوں نوکر بھی لے کر کام کرنے کے لیے دینے پڑتے۔ ایک دن بیٹی آئی، چہرہ پریشان ہے، مرجھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کے جیسے آپ کا انداز تھا ملے بیٹی کو، کہا بیٹی کیا بات ہے، آج علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اب آپ نے بٹھایا نہیں ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے، بیٹی کو ملتے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنے پاس لا کر بٹھاتے، آج بیٹھے نہیں بیٹی چلو میرے ساتھ۔ گھر گئے، علی گھر میں نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، پتا چلا کہ وہ مسجد نبی کی طرف گئے ہیں۔ مسجد نبی میں جا کر دیکھا تو مسجد نبی کے سیر میں کچی مٹی کے اوپر اپنے بازو کا سرہانہ بنا کر وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، ان کے پاس بیٹھ گئے، نبوت والے ہاتھوں سے اپنے داماد کے کپڑے جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ اتنے پیارے لگے کہ کوئی علی کہتا تو کہتے نہیں مجھے کہو ابو تراب، مٹی والا مجھے کہو۔ تو آپ لے کر گھر گئے، کپڑے اپنے ہاتھوں سے جھاڑے اور جا کر بیٹی کی اور اپنے داماد کی علی کی صلح کروائی اور کہا بیٹی راضی خوشی جتنی بار مرضی آؤ، علی سے ناراض ہو کر میرے گھر میں نہیں۔ پوری دنیا کو اپنی امت کو سمجھا دیا کہ اس انداز سے اپنی بیٹیوں کے گھر آباد کرنے، ان کو شین دینی، بلکہ ان کو بتانا ہے تیرا وہ گھر ہے، تیرا وہ سرتاج ہے اور تو نے اس کو خوش رکھنا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آپ فرماتے میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرتی، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تکریم کرنی ہے، اس کے سکون کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو بھی کہا تیرے اوپر بھی تیری بیوی کے حقوق ہیں، اس کی نان و نفقہ کا اور اس کی ضروریات زندگی کا تو نے بھی خیال رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اس انداز سے دونوں اپنے اپنے حقوق جب ادا کرتے ہیں تو یہ گھر جنت کے باغ بن جاتے ہیں۔ جب ہم بچیوں کو شیع دیتے ہیں تو پھر گھر آباد نہیں ہوتے، آئے دن طلاقوں کے، جھگڑوں کے، فسادات کے معاملات آتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ شریعت کی تعلیم نہیں، اور میرے بھائیوں جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سے یہ سارے گھر جہنم بنے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس انداز سے آپ نے بیٹی کی تربیت کی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری امی نے مجھے پوچھا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ امی جان کافی دن ہو گئے۔ وَنَالَتْ مِنِّي، مجھے بڑا ناراض ہوئی، بڑا تو ایسے کن کاموں میں پھنس گئے، تیرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں؟ جس طرح ہم اپنے بچوں کے وہ کیسے کام میں پھنسا ہوا ہے، تیرے پاس 5 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، کیا کام ہے یہ؟ اس کام کو مجھے نہیں چاہیے ایسا کام جس کام کے اندر تیرے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے کہا امی ابھی جاتا ہوں، تو میں وہاں پہنچا مدینہ میں، مسجد نبی میں، فصلیت مع المغرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ سوچا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے دعا کرواتا ہوں۔ آپ اذکار میں لگ گئے، ذکر کرتے رہے، مسجد میں بیٹھے ذکر کر رہے، یہاں تک عشاء ہو گئی۔ ہمارا تو مسجد میں دل نہیں لگتا نا، تو بھاگتے ہیں مسجد سے، جیسے کوئی پکڑنے لگا ہمیں۔ فرمایا مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جس طرح مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح کسی پرندے کو پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جتنا وقت اللہ کے گھر مسجد میں گزر جائے وہی غنیمت ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ عشاء ہو گئی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد آپ گھر کو جانے لگے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فسامع صوتی، میرے قدموں کی آہٹ سن کر آپ نے کہا من ھذا، کون ہے؟ اب حذیفہ، کیا حذیفہ ہے؟ کیونکہ میں ہی نیا آیا تھا اس دن جماعتیوں میں، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حذیفہ ہوگا میرے پیچھے جو آ رہا ہے، حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا قد غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کر دے، تیری امی کو بھی معاف کر دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ صحابی میں تو آپ دعا دیتے تھے، پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو گیا، وحی آنا شروع ہو گئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو آپ نے فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذا الليل، اے میرے صحابی یہ فرشتہ جو اب میرے پاس آیا ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر اس رات سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے، اللہ نے بھیجا اس کو، اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ بشارت لے کر آیا۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّ فاطمة سید نساء اہل الجنہ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ۔ اس نے آ کر اللہ کی خبر دی، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، پوچھنے کے بعد میں جانے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی چادر کے نیچے یہ کیا ہے؟ آپ نے جو ہے فَكَشَفَهُ اپنی چادر پیچھے کی، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَارِكَيْهِ، ایک طرف حضرت حسن اور ایک طرف حضرت حسین اپنے نانا کے ساتھ جڑ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ اس سے بھی تو پیار کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے دونوں کندھوں کے اوپر ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین ہے، آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، تو ایک شخص نے کہا آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے اس کا میرے ساتھ پیار ہے، جو ان دونوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کے دل میں میرے خلاف بھی بغض موجود ہے۔ احمد ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، یہ بچے دونوں آئے، سرخ رنگ کی انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، تو یہ گر پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں خطبہ بند کیا، خود اترے اور جا کر اٹھا کر دونوں نواسوں کو لا کر اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر پھر خطبہ یہاں سے شروع کیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، واقعی اللہ نے فرمایا اولاد اور مال جو ہے یہ آزمائش ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے خطبہ بند کر کے اپنے بچوں کو اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ فَلَهُمَا رِحَانَ رِحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ دونوں میری دنیا کے میرے پھول ہیں، کانا یشمعہما ویل، آپ اس کو ان کو اپنے سینے سے لگاتے، ان کو بوسے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے آپ نے فرمایا انت قال نبی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں خیبر کے دن آپ نے فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا، خیبر کا قلعہ، صبح میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا